الحمد لله الذي كتب الآثار ونسح الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد، وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله الذي من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: القرآن شافع ومشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه أو ساقطه إلى النار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار. ألا فاعملوا أنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو مولانا صاحب نے یہاں قرآن سنایا، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے سنا، آپ کی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کا قرآن آپ نے سنا ہے. اور آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہوا سردار ثاقب صاحب کے ذریعے. ان کے واسطے انہوں نے دعوت دی تو ہم آگے کھٹک میرا میں. میرے بھائیوں اور دوستوں، سورج کے سامنے جراف کی کیا حیثیت ہوتی ہے. علماء بیٹھے ہیں، یہ سورج کی مان ہے. میں تو ادنا سا طالب علم کو اپنا سبق پکا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، سنانے کے لیے. الامر فوق العدد، لیکن آرڈر ہو گیا، پھر یہ عدد سے زیادہ آرڈر کی حیثیت ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں، آج کے معاشرے والوں کی نظر میں، آج کے لوگوں کی نظر میں کامیاب کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کہ پیسے والا، مال والا، جائیداد والا، بینک بیلنس والا، گاڑیوں والا، بنگلے والا، فرشی سلوٹ ہوں جس کو، عرشی سلوٹ ہوں جس کو، آگے پیچھے قدم مین پھر رہے ہوں. یہ آج کی دنیا والوں کے نظروں میں اور دماغوں میں کامیاب شخص کا ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شخص کامیاب ہے.
لیکن میرا اللہ کس کو کامیاب بتا رہے ہیں؟ ایک کامیابی میں دیکھتا ہوں اور ایک کامیابی اللہ بتاتا ہے۔ میری کامیابی بتانا، اس کامیابی کے پیچھے دھوکے ہیں، اس کامیابی کے پیچھے زوال ہے، ہر عروج کے پیچھے زوال ہے، ہر زندگی کے پیچھے موت ہے، اور ہر جوانی کے پیچھے بڑھاپا، خطرناک قسم کا بڑھاپا چھپا ہوا ہے، اور ہر بڑھاپے کے پیچھے ایسی بے حسی کی اور ایسی خطرناک اور ایسی بے رحم موت ہے کہ جس نے اس کا سارا نظام خراب کر دینا ہے، سارے منصوبے برباد کر دینے ہیں۔ میرا اللہ بھی کامیابی بتاتا ہے، انسان بھی کامیابی بتاتا ہے، لیکن میرے اللہ کی کامیابی، میرا اللہ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ میرے رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ بات پکا کرنے کے لیے۔ میرا اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، اور ایک نہیں، کہیں اللہ کہتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کبھی اللہ فلا ورب، میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم، لعنو، مجھے آپ کی جان کی قسم، مختلف جگہ پہ قسمیں ہیں۔ لیکن جب انسان کے کامیابی اور ناکامی کا معیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ایک نہیں، دو نہیں، 11 قسمیں اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے سورج کی قسم، اس کے چمکنے کی قسم، آسمان کی قسم اور چاند کی قسم، اس کے چمکنے کی اور نکلنے کی قسم، اور آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، انسان کی اور انسان کے بنانے والے کی قسم۔ اللہ قسمیں اٹھا کر آگے یہ بتاتے ہیں کہ قد افلح من زکاها، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ کامیاب کریں گے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا زکا، ماضی، مستقبل نہیں، حال میں نہیں۔ اللہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ لا کر اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس شخص کو ہم نے پکا ٹھکا کامیاب کر دیا، تحقیق کے ساتھ کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ کون شخص کامیاب ہو گیا؟ افلح من زکاها، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اللہ کے احکامات کو چھوڑنے سے، اللہ کے نبی کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور اپنے آپ کو جس نے پاک کیا جھوٹ کی غلاظت سے، زنا کی غلاظت سے، گانے کی غلاظت سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، وہ شخص خاکالود ہے۔ کون؟ یا اللہ کون؟ جس نے اللہ کی بھی نہ مانی، جس نے نبی کی بھی نہ مانی، اور جس نے اللہ کے احکامات کو بھی پامال کیا، اس کے نبی کے طریقوں کو بھی چھوڑتا رہا، سچ حرام اور جھوٹ میں اس نے کچھ تمیز نہ کی، یہ شخص خاکالود ہو گیا اور یہ ناکام ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، یہ کامیاب شخص اللہ کس کو بتاتے ہیں، لیکن میں کامیاب کس کو سمجھ رہا ہوں؟ آج کا معاشرہ کامیاب کس کو سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کامیاب اس شخص کو بتا رہے ہیں جو اپنے اندر کو پاک کر لے، جس کا دل دھڑکے تو اللہ کے لیے، جس کی آنکھیں دیکھیں تو اللہ کے لیے، جس کا ہاتھ اٹھے تو اللہ کے لیے، جس کے قدم چلیں تو اللہ کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے نہیں۔ آج میں کسی کے ساتھ مدد کرتا ہوں نا، کوئی غرض رکھی ہوتی ہے، کوئی بیچ میں غرض ہوتی ہے، اور کسی کا اکرام کرتا ہوں نا، اس میں بھی کوئی غرض ہوتی ہے۔ یہ تو قیامت کی نشانی بھی ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، دوسرے کا اکرام کس وجہ سے کیا جائے گا؟ یہ میں اس کی شرارتوں سے بچ جاؤں، میں اس کی شرارتوں سے بچ جاؤں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں یہ بتا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سب سے بڑا جرم میرا اور آپ کا جو ہوا کہ ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، اللہ کو اپنا نہیں بنایا۔ اللہ کو میں نے مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانی، میں نے اللہ کے نبی کو مانا ہے لیکن میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہیں مانی۔ اگر میں اللہ کی مانتا تو مجھ سے نماز نہ چھوٹتی، حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح کی آواز پر کسان اپنے ہاتھ سے سارے آلات چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتا. ہماری عورتیں اللہ کا نام سن کر مسلح کی طرف دوڑ لگاتی. اور یہ بازاروں والے اگر اللہ کی اذان کی آواز سنتے تو اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے. کیوں؟ اللہ کا تعارف ہی نہیں، اللہ کا دل کے اندر ڈر ہی نہیں اور تعارف ہی نہیں اور پہچان ہی نہیں. جب اللہ والے جب اللہ کی پہچان دل میں آ جاتی ہے تو پھر ایسے شخص کو دیکھ کر مجموعوں کے مجمع کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں. حضرت بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک یہودیوں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. وہاں ان کا عالم ان کو بات کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا. حضرت بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ گئے تو انہی کا لباس پہنا، اس مجمع میں اندر تشریف لے گئے. جیسے ہی اندر مجمع میں آئے تو ان کے عالم کا بیان کرتے کرتے یہودی عالم بولتے بولتے خاموش ہو گیا. اس کے چہروں نے کہا، اس کے پیروکاروں نے کہا، حضرت آپ کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ تو کہنے لگا دخل فینا محمدی، ہمارے اس مجمع میں کوئی محمدی داخل ہو گیا ہے کہ ایسا محمدی ہے جس نے ہماری زبان کو بند کر ڈالا ہے. ایسا ایمان تھا، ایسا اللہ والا ہوا کرتا تھا جس کی ضربوں سے اللہ، جس کی مجلس میں بیٹھ کر زندگی بدل جاتی تھی. اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جس کی مجلس میں بیٹھ کر زانی زنا چھوڑ دے، شرابی شراب چھوڑ دے، بے دین دیندار بن جائے، بے نمازی نماز والا بن جائے. وہ اللہ والا ہوا کرتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ آئے تو کہا، یہودیوں نے کہا دوسروں نے، ارے حضرت آپ کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ دخل فینا محمدی، ہمارے اس مجمع میں کوئی محمدی داخل ہو گیا ہے جس کے ذریعے میری زبان بند ہو گئی ہے. تم نے جو تلوار نکالی، حضرت بتائیں کون ہے؟ اسی تلوار سے اس کے سر کو جدا کر دیتے ہیں تن سے. کہا نہیں، اس سے چند سوال پوچھیں گے، اگر سوالوں کا جواب ٹھیک دیا تو صحیح ہے، نہیں دیا تو پھر یہی تلوار سے گلے بچ جائے گی. تو یہودی عالم کہنے لگا، من منکم محمدی فلیقم علی مکانی، تم میں سے اللہ کے نبی کا ماننے والا کون ہے؟ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے. اور یزید بستامی رحمہ اللہ ایک اللہ والا، ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے. پورا مجمع کافروں کا ہے، یہودیوں کا ہے، وہاں اللہ والا کھڑا ہوتا ہے. انا محمدی، انا محمدی، میں محمدی ہوں. کیا بات ہے، بات کرنی ہے کرو. میرے چند سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب دیا تو ٹھیک ہے، نہ دیا تو یہ تلوار تیرے گلے پر چلے گی. اب بولو کیا سوال ہے؟ کہا مجھے وہ بھی سوال کر رہا ہے، یہودی عالم سوال کر رہا ہے. اور بھائی بستامی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے ہیں. اس نے پہلا سوال کیا کہ وہ ایک بتا جس کا دوسرا کوئی نہیں. انہوں نے کہا وہ ایک اللہ ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں. کہا وہ دو بتا جس کا تیسرا کوئی نہیں. کہا اللیل والنہار، دن اور رات یہ دو ہیں، اس کا تیسرا کوئی نہیں. کہا وہ تین بتا جس کا چوتھا کوئی نہیں. کہا لوح قلم کرسی یہ تین ہے، ان کا چوتھا کوئی نہیں. کہا وہ چار بتا جس کا پانچواں کوئی نہیں. کہا زبور، انجیل اور قرآن، اور زبور اور انجیل اور قرآن یہ چار ہیں، یہ اس کا پانچواں کوئی نہیں. کہا پانچ بتا جس کا چھٹا کوئی نہیں. کہا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی چھٹی کوئی نہیں. کہا 6 بتا جس کا ساتواں کوئی نہیں. کہا اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کے نظام کو چلایا، پیدا فرمایا، اس کا ساتواں کوئی نہیں. کہا وہ 7 بتا جس کا 8واں کوئی نہیں. کہا اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان ہیں، اس کا 8واں کوئی نہیں. کہا 8 بتا جس کا 9واں نہیں. کہا قیامت کے دن جب میرا اللہ قیامت کے دن برپا کرے گا، آسمانوں کو پھاڑے گا، اٹھائے گا، اور آسمان اور یہ پہاڑ ہوئی کے بالوں کی طرح میرا اللہ اڑائے گا. سورج کی بھی موت، چاند کی بھی موت، عرش کی بھی موت، فرش کی بھی موت، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے. قیامت کے دن میرے اللہ کے 8 فرشتے سورۃ الحاق کا میرا اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن اللہ کے 8 فرشتوں نے اللہ کے آسمان کو اٹھایا ہوا ہوگا، اس کا 9واں نہیں. کہا وہ 9 بتا جس کا 10واں نہیں. کہا صالح علیہ السلام کے 9 قبیلے تھے، اس کا 10واں نہیں. کہا وہ 10 بتا جس کا 11واں نہیں. کہا حج کے بعد کے 10 روزے ہیں، اس کا 11واں نہیں. کہا 11 بتا جس کا 12واں نہیں. کہا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اس کا 12واں نہیں. کہا 12 بتا جس کا 13واں نہیں. کہا اللہ فرماتے ہیں 12 شہرا
شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، اس کا 13واں نہیں، کہا وہ 13 بتا جس کا 14واں کوئی نہیں۔ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا، اے ابا میں نے 17 ستارے 11 ستارے اور ایک سورج چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ 13 ہو گئے، اور جس کا 14واں کوئی نہیں، کہا وہ 14 بتا جنہوں نے اللہ سے بات کی ہے، کہ 7 آسمانیں اور 7 زمینیں یہ اللہ سے مخاطب ہوئی ہیں۔ وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے بات کی 7 آسمانوں نے اور 7 زمینوں نے، کہا وہ قبر بتا جو مردے کو لے کر چلی، کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی مردے کو لے کر یونس علیہ السلام کو لے کر چلی، کہا وہ بے جان چیز بتا جو سانس لیتی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں والصبح اذا تنفس، اس صبح کی قسم جو سانس لیتی ہے، کہ وہ چیز بتا کہ جو اللہ نے پیدا کی پھر اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، کہ اللہ نے ایمان والے کو پیدا کیا پھر اس کی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، کہ وہ چیز بتا کہ جس کو اللہ نے پیدا کر کے پھر اس کے مکر کا خود ہی اعتراف فرمایا، کہ اللہ نے عورت کو پیدا کیا پھر اللہ نے خود ہی فرمایا ان کیدہن عظیم، کہ عورت کا مکر بڑا سخت ہے، بڑا ہی زبردست ہے، کہ بہترین دن بتا، جمعے کا بہترین مہینہ بتا، رمضان کا بہترین سوالی بتا، کہا گھوڑے کی وہ سوال کرتے، کہا ہواؤں کے نام بتا، کہا سریحن سبسکن عیدیہ، کہا باد نسیم، کہا پھر ہواؤں کے نام انہوں نے گننا شروع کر دیے، پھر فرمایا کہ وہ فرشتے بتا کہ جو نیک بندے کی روح کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف جا رہے ہوں گے، جب اس کی روح نکلے گی تو اللہ کہتے ہیں وَالصَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، کہ اس طرح تیرتے ہوئے فرشتے مومن کی روح کو تیرتے ہوئے کھینچتے ہوئے لبکتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے ایمان والے کی روح کو لے کر اللہ کے عرش پر پہنچ جائیں گے، اللہ کے دربار پہ پہنچ جائیں گے۔ کہا اچھا، اس سوال کرتے رہے اور بایزید بستانی رحمہ اللہ سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ جب یہ خاموش ہوئے بایزید بستانی رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت ابھی میرا ایک سوال ہے، تو کیا؟ کہا میرے سوال کا جواب دو گے؟ بول جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا، یہودی عالم خاموش ہو گیا، جنت کی چابی کیا ہے؟ خاموش۔ اس کے چہروں نے کہا، اس کے پیروکاروں نے کہا ارے حضرت آپ نے اتنے سوال کیے، اللہ والے نے سارے سوالوں کا جواب دیا اور انہوں نے ایک سوال کیا، اس سوال کا جواب تجھے نہیں آتا؟ نہ مجھے آتا ہے لیکن تم مانو گے نہیں۔ کہا نہیں، جو آپ مانیں گے وہ ہم بھی مانیں گے۔ کہا بتائیں نا پھر جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم ابھی بولے گا، کہا بتائیں نا جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہودی عالم نے پڑھا، سارے اس کی یہودیت کے مجمع نے پڑھا، ایک اللہ والا جب مجمع میں داخل ہوا سارا مجمع یہودیت سے لبریز تھا۔ جب اللہ کی دعوت دے کر اللہ کا ولی اللہ کی قرآن کی حدیث کی اور کیسے روحانیت بکھیر کے وہاں سے جب باہر ہو جاتا ہے سارا مجمع کلمے سے مزین ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی مجلسیں، یہ ہے قرآن والوں کی مجلسیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے میرے نبی نے فرمایا اہل اللہ والے کون ہیں؟ ہم اہل القرآن، قرآن والے اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں قرآن پیوست ہو، جو صبح سے لے کر شام تک قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، جن کے ہاتھ میں قرآن ہو۔ آج ہماری عدالتیں بیمار ہیں، قرآن شفا ہے، ہمارے ارد گرد کے ماحول بیمار ہیں اور قرآن شفا ہے، ہماری عورتیں بیمار ہیں، قرآن شفا ہے، ہمارے یونیورسٹیاں بیمار ہیں، قرآن شفا ہے، ہمارا مجمع بیمار ہے، قرآن شفا ہے۔ اگر شفا چاہتے ہو آ جاؤ قرآن کے نزدیک، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو آ جاؤ قرآن کے نزدیک، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو آ جاؤ قرآن کے نزدیک۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایسا اللہ کا کلام، ایسا میرے رب کا نازل کردہ ہوا کلام، اس کی ٹکر میں نہ کوئی کلام لا سکا، اس جیسا کوئی نہ قرآن لا سکا، اس جیسا نہ کوئی کلام لا سکا۔ عبداللہ ابن مقفع ایک مجوسی ہے، ایک عربی ادیب ہے، عربی شاعر ہے، اس کو کہا گیا اس قرآن کی ٹکر میں کتاب لا۔ اس نے کہا مجھے 1 سال کا راشن، 1 سال کی کتابیں دے دو، یا ایک روایت میں آتا ہے
ایک 6 ماہ کے لیے، ایک 39 سال کے لیے مجھے کتابیں دے دو، راشن دے دو، میں گھر میں بیٹھوں گا اور اس قرآن کی ٹکر میں کتاب لاؤں گا۔ تو اچھا، اس کو کتابیں بھی دے دی گئی، اس کو راشن بھی دے دیا گیا۔ وہ گھر میں آتا ہے، اپنے دروازوں کو بند کرتا ہے اور قرآن کی ٹکر میں ابیات لکھتا ہے، شعر لکھتا ہے، کلام لکھتا ہے، لکھتے 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 جب اس کا کلام مکمل ہو جاتا ہے، جب اس کے اشعار مکمل ہو جاتے ہیں، وہ اطمینان سے وہاں سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ آج میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے قرآن کی ٹکر میں کلام کیا کیا۔ آپ کو پتا ہے پہلے بیت اللہ کے اندر جس شخص کا شعر زیادہ فصیح بلیغ ہوتا تھا، خانہ کعبہ کے ساتھ آدھا لٹکا دیا جاتا تھا۔ پچھلا شخص اگر کوئی شاعر شاعری کرتا اس کا شعر زیادہ فصیح ہوتا، اگلے کو اتار دیا جاتا تھا، پھر نئے کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سارے قصائد ہٹنا شروع ہو گئے، سارے شعر خانہ کعبہ سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ہاں، مطمئن ہوا، اس نے اپنا کلام اٹھایا اور دروازے سے باہر نکلا، اپنے گھر سے باہر نکلا، ایک گلی سے گزر رہا تھا اور ایک گلی کا دروازہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں ایک بچی قرآن کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور قرآن کھول کر وہ آیت پڑھ رہی تھی۔ کہاں سے پڑھ رہی تھی؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ یہ آیت پڑھ رہی تھی۔ اس آیت کے اندر 19 بلاغت کی اقسام ہے۔ علماء جانتے ہیں 19 بلاغت کی اقسام ہے، کتنی فصیح و بلیغ آیت ہے۔ یہ پڑھ رہی تھی نا، عبداللہ بن مکفع مجوسی وہ شاعر تھا، جانتا تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے جب سنی نا، اس نے الٹے پاؤں دوڑ لگائی، الٹے پاؤں دوڑتے 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 گھر میں آتا ہے، وہ اس نے کلام جار کر رکھا تھا، وہ اٹھا کر پھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی ایک آیت نے میرے سارے کلام کو ختم کر ڈالا۔ اس کی ٹکر میں کوئی کلام نہ ہو، اس جیسا کوئی قرآن نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، یہ میرے لیے دستور حیات ہے، یہ قرآن میری زندگی ہے۔ یہ قرآن بعض لوگ دیکھتے ہیں پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کہاں کی ایمانداری ہے، کہاں کی مسلمانی ہے؟ دعوے محمدی ہونے کے، دعوے اللہ والے ہونے کے، اور اللہ والے جس چیز سے بنا کرتے ہیں اس چیز کو میں نے اور آپ نے بس ایک پشت ڈال دی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس جو پہنچا ہے بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، بڑی مشقتوں سے پہنچا ہے۔ اس کے پیچھے بڑی تابعین صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس تب پہنچا ہے، تب یہ قرآن آج سنایا گیا ہے۔ یہ ویسے نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی ہی قربانیاں ہیں، بڑے خون کی داستانیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا۔ کیا فتنہ؟ کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، مخلوق ہے۔ معتصم بادشاہ تھا، اس نے کہا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میدان میں آ گئے، کہا نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کون ہے جو ہماری بات کو رد کرتا ہے؟ لایا جائے اس کو میدان کے اندر، پکڑوایا جائے، زنجیروں میں جڑا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو زنجیروں کے اندر جڑا گیا اور ہاتھوں کو باندھا گیا اور پاؤں کو باندھا گیا، بادشاہ کے دربار میں لے کر آئے۔ تو معتصم نے اپنا مناظر بھیجا، مناظرہ کرنے والا، اس کا نام تھا احمد بن ابی داؤد۔ وہاں بھی احمد، یہاں بھی احمد، لیکن ایک احمد کی عقل پر ٹھپا لگ چکا ہے، مور لگ چکی ہے، اندھیرے چھا دیتے ہیں، لیکن ایک احمد کے دماغ کے اوپر قرآن کی روشنی ہے، حدیث کی روشنی ہے، ایمان کی کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ اس احمد کے دل کے اندر خون سے زیادہ گردش کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ اس کے دل کے اندر خون سے زیادہ گردش کر رہا ہے۔ یہاں بھی احمد، وہاں بھی احمد، یہاں احمد بن ابی داؤد معتصم کا مناظر، یہاں امام احمد بن حنبل اکیلا شخص۔ میں نہیں مانتا قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، اس نے مناظرہ کیا، اس نے دلیل دی، امام صاحب نے دلیل دی، پھر اس نے کہا
انہوں نے کہا نہیں اللہ کی کتاب ہے، کہا نہیں مخلوق ہے، کہا نہیں کتاب ہے، کہا نہیں مخلوق ہے، کہا نہیں مانتا، جڑو اس کو زنجیروں کے اندر باندھو، پاؤں کو باندھو، زنجیروں کے اندر جڑے گئے اور بادشاہ کے دربار میں لے کر جانے لگے کوڑے مروانے کے لیے۔ کوڑے دربار کے اندر لے کر جا رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بادشاہ کے دربار میں جا رہے تھے ایسے سر جھکایا ہوا تھا، نیچے کی جانب سے سر جھکایا ہوا تھا اور دماغ میں یہ پھر رہا تھا کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے، بعد میں کلمہ پڑھ لینا، خیر ہے کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے اجازت بھی دی ہوئی تھی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مجبور کر رہا ہے لیکن ایمان دل کے اندر استقرار پکڑ چکا ہے، کلمہ کفر کہہ دو بعد میں کلمہ پڑھ دینا اللہ معاف کر دے گا، لیکن نہیں۔ آج کی امت والوں کو سکھانا چاہا، آج کے 14ویں صدی کے مسلمان کو بتانا چاہا، آج کے اس دنیا کے اندر رہنے والے کو یہ بتانا چاہا ہم مر تو سکتے ہیں، ہم دب تو سکتے ہیں، ہمارے جسم سے خون تو نکل سکتا ہے، ہمارے جسم کی بوجھیں تو اڑ سکتی ہیں، لیکن ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اللہ کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نبی کی تابعداری نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے تو نبی کی تابعداری صرف منہ پر لے آئے ہیں بس، یہ میری اور آپ کی تابعداریاں ہیں، یہ اور میری اور آپ کی عاشقانہ زندگیاں ہیں۔ زندگی ساری نبی کی سنتوں کی مخالف ہے، شادیوں میں مراسم ہیں، شادیوں کے اندر گانے اور باجے کے آلات گرم ہوئے ہیں، ہمارے لوگ اللہ اس کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جس اللہ نے کہا نماز پڑھ، اس نے کہا کیسے نماز پڑھوں پڑھی نہیں جاتی، جس اللہ نے کہا جھوٹ نہ بول، اس نے کہا جھوٹ نہ بولوں تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، جس اللہ نے کہا سود نہ کھا، اس نے اپنے بینک اور بیلنس سود سے بھر دیے، جائیدادیں اور کوٹھیاں اس نے سود سے بنا دی ہیں۔ پھر اللہ سے کیسے دعوے ہیں محبت کے، پھر اللہ کے نبی سے کیسے دعوے ہیں محبت کے، لیکن یہاں وہ کلمہ کفر کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا۔ ایسے سر جھکا کر بادشاہ کے دربار میں لے کر جایا جا رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے لگوانے کے لیے، تو دماغ میں یہ پھر رہا تھا کہہ دے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں یہ مخلوق ہے، خیر بعد میں پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ اتنے میں مجمع کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا ایک شخص آتا ہے اور دور سے کہتا ہے احمد احمد احمد، ایسے نے سر اٹھایا، دیکھا، قال تعرفنی، مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں میں تجھے نہیں پہچانتا۔ انا ابو الہیثم، میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ جو احمد پولیس کے رجسٹروں میں دیکھ کتنی جیلیں کاٹ کر پھر نہیں میں نے اپنے جرم کو نہیں چھوڑا ہے، کہیں بادشاہ کے کوڑوں کی ڈر کی وجہ سے قرآن نہ چھوڑ دینا۔ ایک چور نصیحت لگا کے چلا گیا ہے، بے ہوش ہو کر گر گئے، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا اور دعائیں دینے لگے، رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ ابو الہیثم پر رحم فرمائے جو مجھے ایک نصیحت لگا کے چلا گیا۔ چور دربار کے اندر لائے گئے تو بادشاہ معتصم نے کہا کوئی اس کو ایسا ہے کہ 10 کوڑے لگائیں اور ختم کر دیں۔ ایک وحشی خطرناک قسم کا اٹھتا ہے، بڑا ہی وحشی، میدان میں آ گیا، کہتے ہیں جو بنا تیرے 10 کوڑے کھا لیتا ہے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ میدان میں آیا، ہم مانتے ہو اللہ کی کتاب ہے؟ تو ہاں میں مانتا ہوں۔ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کی کتاب، یہ نہیں کہتے کہ مخلوق ہے، میں یہ نہیں کہتا مخلوق ہے، اللہ کی قرآن کتاب ہے اللہ کی۔ اچھا، اس نے ایک کوڑا اٹھایا، ایک مارا، 10 مارے، 20 30 40 50، جسم سے بوٹیاں اڑنے لگی، جسم سے خون کے فوارے اڑنے لگے، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ وہ مناظر، وہ وحشی پکڑ کے کیسے اٹھاتا ہے؟ احمد بن ابی داؤد معتصم کا مناظر اس کے قریب آتا ہے مناظر کرنے والا، اور آتا کہتا ہے امام میرے کان میں ابھی بھی کہہ دے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، میں تجھے ابھی بھی بادشاہ کے کوڑوں سے بچوا لوں گا۔ لیکن آگے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جواب سنے میں، اور آج کیسا جواب وہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو کہا ارے تم ابھی بھی میرے کان میں کہہ دے قرآن اللہ کی کتاب ہے تو میں تجھے کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچوا دوں گا۔ کہا نہیں مانتا، کہ مارو، پھر مارے، پھر مارا، پھر مارا، گوٹیاں اڑنے لگی، خون نکلنے لگا، 70 کھلنے لگا، ہاتھ اٹھائے، ایسے ہاتھ اٹھائے،
کہ یا اللہ مجھے ننگا ہونے سے بچانا. معتصم یہ مناظر دیکھ رہا تھا. بادشاہ وہ آل رسول میں سے تھا, کوئی باہر کا شخص نہیں تھا, میرے نبی کی اولاد میں سے تھا, آل رسول میں سے تھا. جب ایسے ہاتھ اٹھائے نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا احمد میرے لیے بدعا نہ کرنا. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ارے تم تو آل رسول میں سے ہو, کیا میں آل رسول کے لیے بدعا کر سکتا ہوں؟ یا اللہ مجھے میرے صدر کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کے صدر کو ہوا کے اندر معلق کر دیا, پھر زخموں کی تاب نہ لا کر پھر کے شہید ہو جاتے ہیں. یہ قرآن ایسے پہنچتا ہے میرے اور آپ کے پاس ہے. بھائیو دوستو, انہی کی حیات میں ان کو اللہ کی زیارت 100 سے زیادہ مرتبہ ہوتی ہے. یہ زیارت کے اندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ آپ کے قرب کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ احمد قرآن کا سمجھ کر بلا سمجھے, کا سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے, میرے نزدیک ہونے کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو, اس لیے اس قرآن کو اپنا پڑھنا کو چھونا بنائیں, اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں. ان لوگوں کا بڑا احسان ہے جو آپ کی مسجد میں قرآن سناتے ہیں. ان علماء کا بڑا احسان ہے جو قرآن کو تھامے تھامے کلیہ کلیہ بستی بستی نگر نگر پھر آپ لوگوں کی باتیں علیحدہ سنتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کا قرآن نہیں چھوڑتے اور اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے کڑوی کسی بھی سن کر لیکن اللہ کے گھر کو ویران نہیں ہونے دیتے. یہ اللہ والے ہیں. میرے نبی نے فرمایا نا اللہ والے کون ہیں؟ قرآن والے ہیں. اور قرآن والے اللہ والے ہیں. پھر سنو میری بات, جو شخص ان سے بغض رکھے گا میرے اللہ کا اعلان سنو, من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے, میرے ولی کو نقصان پہنچاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, درد پہنچاتا ہے, باتیں سناتا ہے, کرب کی باتیں سناتا ہے, دل دکھاتا ہے, پھر اللہ ایسے شخص کے لیے اعلان جنگ کر رہا ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو, اس لیے ان لوگوں کی قدر کرنا, دین والوں کی, علماء کی, قراء کی, قرآن والوں کی قدر کرنا. اللہ کی قسم جو قرآن والوں کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو آباد کر دے گا. اللہ اس کی نسلوں میں سے حافظ قراء پیدا کر کے دکھائے گا. اس کے ساتھ مبارک مہینے کی مبارک گھڑیاں اور کچھ ٹائم باقی, کچھ صبح کچھ شامیں باقی, کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. اب میرے بھائیو دوستو بزرگو, جو کچھ دن باقی رہ گئے ہیں, اب ان دنوں کے اندر ہم اللہ کو ایسا راضی کر کے دکھائیں, اللہ کے آگے ایسا رو کے دکھائیں, اللہ کو ایسا منا کے دکھائیں کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. میرا اللہ کہ میرے بندے نے مجھے ایسے خوش کر دیا جس طرح خوش کرنے کا حق تھا, ایسا اللہ کو منا کر دکھائیں. اور میری بات سننا, اس مہینے کے اندر اس 7 لوگوں کی بخشش ہے, لیکن کچھ 3-4 شخص ایسے ہیں جو اللہ کی بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں. سنو میری بات, میرے نبی کی بات کو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 شخص. سب سے پہلا شخص مدمن خمر, شراب کا عادی, شراب کے عادی کی بھی اس مہینے میں بخشش نہیں ہے. دوسرا شخص قاطع الرحم, رشتہ داروں سے تعلقی کرنے والا, رشتے توڑنے والا, ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہے. بخشش ہے مؤخر کر دی جاتی ہے جب تک ان گناہوں کو چھوڑے گا نہیں. چھوڑ دے گا تو اللہ بخش دیں گے. 2 شخص. تیسرا المشاحن, دل میں کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, اس کی بھی بخشش مؤخر ہے جب تک دل کے اندر سے کینے کو نہیں نکالے گا. اور چوتھا شخص کیا فرمایا؟ وعقوق الوالدین, ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کے نافرمان کی اس مہینے کے اندر بھی بخشش مؤخر ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو, گھر گھر میں ماں ذلیل ہے. باپ اپنی اولاد سے چھپتے پھرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بےزتی نہ کر دے. خوش دعوے ہیں ماں باپ سے محبت کے. باپ کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی کا ایک گلاس لا کر دے دو, لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. یہ کیسے دعوے ہیں محبت کے. میرے بھائیو دوستو بزرگو, اپنے ماں باپ کی قدر کریں, اپنی والدہ کی قدر کریں, اپنے والد صاحب کی قدر کریں. میرے بھائیو ان کی دعاؤں سے وہ مقام ملا کرتے ہیں جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نوافل میں بھی نہیں ملا کرتے. ان کی دعاؤں سے وہاں تک پہنچ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا محفوظ رکھے گا کہ ان کی دعاؤں سے اللہ کے عرش
اور اللہ کو پیارے بن جاؤ گے، اللہ کے فرشتوں کو محبوب بن جاؤ گے، ماں باپ کی دعائیں تمہیں آباد کر دیں گی، اور ماں باپ کی ہائیں فریادیں تمہاری زندگی کو ختم کر دیں گی، برباد کر دیں گی۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، اس میں سے ایک گناہ ماں باپ کا نافرمان، اس کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، دنیا ہی میں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَعَدَّ أُمَّهُ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، کیا اس کی نشانیوں میں بتایا نا، ماں کوئی نافرمان ہوں گے، بیوی کو قریب کریں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوستوں کو گلے لگائیں گے، شراب عام پی جانے لگے گی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنے گا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آج کی امت پہلی امتوں پر لعن کان کرے گی۔ آج کے لوگ یہ کہیں گے ان کو کیا پتا تھا آج تو سائنس کا دور ہے، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان کو کیا پتا تھا۔ آج کی امت پہلی امتوں پر لعن کان کرے گی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا هل يتقي عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ونسخا وقصفا وآيات تتابعوا كنظام بال الكل يسلكه فتتابع، آپ نے فرمایا پھر اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو، اللہ کی سوت آندھیوں کا انتظار کرو، پھر زلزلوں کا انتظار کرو، پھر اللہ زمین کو کبھی ہلا کر دکھائے گا، کبھی آسمان کو اللہ کہے گا اب نہ برسا کے تمہیں عذاب میں مبتلا کروا دے گا، کبھی اللہ مختلف قسم کی بیماریاں لا کر تمہیں پریشان کر دے گا، کبھی اللہ مختلف قسم کے مسائل لا کر، حالات لا کر، حکمران لا کر تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دے گا۔ پھر اللہ کے عذاب ایسے آئیں گے جس طرح ایک دھاگے کے اندر تسبیح کے ایک تسبیح ہوتی ہے، دھاگے کے اندر کیسے اس کے دانے ہوتے ہیں، جب وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو آگے پیچھے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ایک عذاب آئے گا وہ گرے گا، دوسرا آئے گا وہ جائے گا، تیسرا آئے گا وہ جائے گا۔ میرے بھائی دوستو ضرور میں یہ کہہ رہا تھا وَعِدَّ أُمَّهُ، ماں کا نافرمان بخشش مؤخر ہے اس کی بھی۔ آپ کا کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ آپ کا کہتے ہیں آپ ایک صفحہ لو نا، صفحہ، اس صفحے کو پھاڑنا شروع کرو، پھاڑتے 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 چھوٹی چھوٹی کرچیاں بنا دو، پرچیاں بنا دو، اس کو عربی میں کہتے ہیں عقہ۔ جس طرح یہ کرچیاں بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اسی طرح ماں باپ کے نافرمان کی دنیا کے اندر کرچیاں بن بن کے بکھر جاتا ہے، نہ اس کی دنیا رہتی ہے نہ اس کی آخرت رہتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو ضرور اپنے ماں باپ کی قدر کریں، زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کر پیئیں، ان کی خدمت کر کے دکھائیں۔ میرے بھائیو اللہ اس سے مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک شخص آیا نا میرے نبی کی مجلس میں، آتا ہے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا مال کماتا میں ہوں اور کھاتا میرا باپ ہے، مجھے اپنے باپ سے شکایت ہے میرا مال نہ کھایا کرے۔ اچھا جا اپنے والد کو بلا کر لا، میرے نبی فرمایا جا اپنے والد کو بلا کر لا۔ تو وہ شخص نوجوان اللہ کے نبی کے پاس سے گیا، اپنے والد کے پاس گیا، کہا ابا جان آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ کہا بیٹا شکایت لگا دی؟ ہاں لگا دی۔ جگہ سے اٹھنے سے پہلے میرے اس کے والد نے اندر کے دل درد دل بیان کیا، اس کی زبان پر وہ نہیں آیا، اس کے کانوں نے وہ نہیں سنا، اندر ہی اندر ہے۔ ہاں دل دریاؤں سمندریں ڈوبے، کون میرا دیا جانے ہو، بچے بیڑے بچے جیڑے بچے بھانجے بڑھانے ہو، انفسکم افلا تبصرون، اندر کہا زبان کو تالو سے لگا دو، تم زبان کو تالو سے لگا دو، اپنی زبان کو بند کر دو، اور زبان کو بند کر کے اندر دل کی گہرائیوں سے اللہ اللہ کو، وہ تمہاری یہ بھی پکار سنے گا۔ یوم اللہ ترى العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، جعلوا مخاطيل الجبال ومقاهيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے تعریف بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو تو والد کو کہا آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، بادشاہ شکایت لگا دی؟ ہاں میں نے لگا دی ہے۔ جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس نے کچھ کلمات کہے، کچھ الفاظ کہے، اس کی زبان پر نہیں آئے، اس کے کانوں نے وہ کلمات نہیں سنے، لیکن اللہ نے سن لیے۔ باپ بیٹا دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ،
یہ والد صاحب کہتے ہیں ہاں یہ والد صاحب. میں نے بھی بات ہی تبدیل کر دی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو میں نبی کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ شخص آ رہا ہے, پہلے اس سے وہ کلمات سنیں, پہلے اس سے وہ الفاظ سنیں جو اس کے کانوں میں نہیں سنے, جس کی زبان پر نہیں آئے. اللہ نے سن لیے. میں نے بھی فرمایا مجھے پہلے وہ الفاظ کو سناؤ جو تیری زبان میں نہیں سن کہے, تیرے کانوں میں نہیں سنے. تو یا رسول اللہ علیہ وسلم میں خیال تھا, وہ خیال کو سنا دینا. یا رسول اللہ خیال تھا, وہ خیال کو سنانا. کہا یا رسول اللہ آپ کا اللہ ہمارا ایمان آپ پر ہر وقت بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے. میرا خیال تھا سنیے. وزوجك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل اذا ليله ضاقتك بالسكن لم ابد بسكنك الا سائرا اتململ كاني انا المطلوب دونك بالذي تركت به دوني فعيني تهمل تخاف الرضا نفسي عليك وانها يقول يا راعي لمبے شرطین کا کیا کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا, جب یہ مولود تھا, جب یہ بچہ تھا, یہ نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا. لا قسم تحتا تیرے دانت نہیں توڑ سکے, ولا لم تبدش نہ تیرے ہاتھ سے تو پکڑ سکے, جب یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. ہم اس کے لیے بے قرار ہو کر, اس کا والد اس کے لیے بے قرار ہو کر صبح کو نکلتا رہا کرم دربار کے بازاروں میں, شام تک گھنٹیاں لے کر پہاڑوں کو کھود کر سخت ستانے والی گرمی کے اندر اپنے بچے کے لیے تازہ نوالا پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا. دھیرے دھیرے اس کا بچہ وہ رزق کھا کر بڑا ہوتا گیا, لیکن والد صاحب کی ہڈیوں کے گودے نکلتے گئے اور گودا نکل کر اس کی ہڈیوں میں پڑتا رہا. جب کسی رات کو یہ بیمار ہو جایا کرتا تھا, اس کی چرپائی کے نزدیک ہم والدین پوری رات کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا کہیں ہلاک نہ ہو جائے. ہم جب اس عمر کو پہنچا کہ جس عمر میں اولادیں ماں باپ کو کچھ کر کے دیتی ہیں, کچھ کما کر دیتی ہیں, ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں, جب یہ اس عمر کو پہنچتا ہے پھر اس عمر کو میں آ کر یہ کہتا ہے ہمیں کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے. اپنے ابا سے کہتا ہے, اپنی اماں سے کہتا ہے آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. ایسے کلمات بولتا ہے یا رسول اللہ کاش کہ مجھے اگر باپ کا درجہ نہیں دیتا تھا مجھے پڑوسی کا ہی درجہ دے دیتا. جس طرح پڑوسی کے ساتھ کیا کرتا ہے, جس طرح پڑوسی پوچھ لیا کرتا ہے, یہ بھی مجھ سے اس طرح پوچھ لیا کرتا. اس نے میرا ہی مال کھایا اور اسی کے اندر کفر کیا. یہ میرے نبی کے لفظ سن رہے تھے. میں نبی علیہ السلام کی داڑھی مڑائے آنسو سے تر ہو گئی. میں نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کی گریبان کو پکڑا اور پکڑ کر چھجوڑا اور کہا کہ اٹھ جا, انت ومالک لابیک, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. میرے بھائی کے دوست بزرگوں, اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرے. لیکن تو قدر بھی مل گئی, سب کچھ مل گیا, رمضان بھی مل گیا, قرآن ختم قرآن کرتے رہو تم, اپنے ماتھوں کو سجدوں سے سجا لو تم, اپنی اتنی تسبیحات پڑھو, اتنی تسبیحات پڑھ کے تمہارے ہاتھوں میں نشان پڑ جائیں. لیکن ماں دکھی ہے, باپ دکھی ہے, آج کا مجمع دکھی ہے, ساتھی دکھی ہے, ساتھ پڑوسی تنگ ہے. کیسا دین ہے؟ میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا. میرے نبی نے ایک معاشرہ بنایا, میرے نبی نے تو اخلاق کا سبق دیا, میرے نبی نے تو امت کو جوڑنے کا سبق دیا ہے. 70% دین اخلاق ہے, 70% دین معاملات ہے, 70% دین گھر کی زندگی ہے, مسجد کی زندگی ہے, باہر کی زندگی ہے. اس دین سے جو آپ غافل ہو چکے ہیں. اور جو بڑا حاجی ہو, بڑا نمازی ہو, بڑا مولوی ہو, لیکن یہی سب کچھ ہے, لیکن اخلاق سے عاری ہے آج کی امت, اخلاق سے خالی ہے. اس زبان سے ایسے دکھ دیے جاتے ہیں, اس زبان سے ایک دوسرے کو ایسے دکھ دیے جاتے ہیں. میرے بھائیو, اندر کے دل زخمی ہو پڑے. امام علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا, اس تیر کے لگا ہوا زخم کبھی نہ کبھی ٹھیک ہی ہو جاتا ہے, لیکن زبانوں کے لگے ہوئے زخم کبھی نہیں بولتے, کبھی نہیں سیدھے ہوتے, درست ہوتے, ٹھیک ہوتے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اس لیے اپنی ماں باپ کی قدر کرنا. جب یہ چلے جاتے ہیں اللہ کی قسم, پھر ایسی والے روم میں, ٹھنڈے روموں میں بیٹھ جاؤ, تمہیں مزہ نہیں آئے گا. تمہیں تمہارا گھر ویران ہوتا ہوا نظر آئے گا, تمہاری کوٹھیاں تمہیں کھاتی ہوئی تمہیں نظر آئیں گی. ایسے انہوں نے منہ کھولے ہوئے ہوں گے. آج والد کی جگہ کوئی ہو,
یہ مجھے اس دن پتا چلا. پہلے میں بھی بڑے بیان کرتا تھا, پہلے میں بھی بڑی تقریریں کرتا تھا, بڑے جنازے پڑھائے, بڑے لوگوں کے دفنائے اور غسل کیے, لیکن وقاص کے دل پر اس دن چوٹ پڑی, دماغ کے دریچے اس دن کھلے جب اپنے والد صاحب کو غسل دے رہا تھا, جب اپنے والد صاحب کو قبر میں جب اپنے والد کی چوپائی کو اٹھا کر قبرستان میں پہنچا رہا تھا, اس دن پتا چلا کہ کیا ہوتا ہے. جس پر گزرتی ہے اس کو پتا چلتا ہے, جس پر نہیں گزرتی تو کیا پتا. جو ساتھ سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ اس دل کو پتا ہے, جو اندر دلوں پر لگتے ہیں دوانا ان کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا کرتی ہے یہ چیز. اللہ کا واسطہ, میں سب سے آپ سے چھوٹا ہوں عمر میں, لیکن میں ایک بات کرنے کے ناطے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. میرے بھائی اور دوستو, جاؤ, اگر کوئی شخص ایسا بیٹھا ہے, تو اللہ کی فضل سے کوئی نہیں ہوگا, اگر کوئی ہے دعا کے بعد اٹھ کر جا کر ماں کے پاؤں میں پڑ جائے, اپنے والد صاحب کے پاؤں میں پڑ جائے, ابا مجھے معاف کر دے, اماں مجھے معاف کر دے, بڑے قصور ہوئے ہیں مجھ سے, بڑے جرم ہوئے ہیں مجھ سے. وہ ایک معشوق عاشق تھا نا لیلا کا, اس نے شرط لگائی کہ میں تجھے اپنی محبت میں سچا تب جانوں گی جب تو اپنے ماں کا کلیجہ نکال کر میرے پاس آئے گا. ایسا بے وقوف عاشق تھا, وہ گیا اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر لے کر آ گیا. جیسے ہی ہاتھ میں کلیجہ اٹھا کر راستے سے چل رہا تھا, راستے میں اس کو ٹھوکر لگی اور کلیجہ نیچے گرا, اور اس کلیجے سے آواز آئی, بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں آئی, بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی. آئے شاپ کے وعدائے پردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چرا دے رخ زیبا لے کر. اب وہ لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں نظر آتے جو ماں کے پاؤں دھو دھو کر پیتے تھے. اب وہ لوگ ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتے جو والد صاحب کے آگے چلنا گستاخی سمجھتے تھے, والد صاحب کے ساتھ بیٹھنا گستاخی سمجھتے تھے. آج کا جدید معاشرہ ہونے کے ناطے, آج کا خاص دور ہونے کے ناطے, والد اور والدہ کا اکرام کرو, پیچھے ڈال دیجیے سب کچھ. میرے بھائی اور دوستو, بالخصوص آج کے نوجوانوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے, ایسی ہستیاں اپنے ہاتھوں سے گنوا نہ دینا. اپنی جنت کو بنانا ہے, اگر جنت کو بنانا ہے تو والدین کی خدمت کریں. میرے نبی علیہ السلام جب جنت میں گئے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جنت میں قرآن کی آواز آ رہی ہے, یہ جنت میں قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابی کون ہے صحابی؟ نعمان بن حارثہ. کہا وہ تو دنیا میں ہے. کہا وہ ایسی ماں کی خدمت کی ہے کہ جب دنیا میں قرآن کھولتا ہے, جب شروع کرتا ہے پڑھنے کے لیے, تو اللہ کہتے ہیں نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے قرآن کو ساری جنت والوں کو سنا دو. ماں کی خدمت پر نقد انعام ملے گا. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگو, اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, لیلۃ القدر کے اندر بھی, مبارک مہینے کے اندر بھی ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے اور مؤخر کر دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں. میرے بھائی اور دوستو بزرگو, کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, اپنی زبان کی حفاظت کریں. اس میں ایک شخص کون ہے, رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا بھی ہے, اور ایک شخص کون ہے, دل میں بوجھ رکھنے والا بھی ہے. رشتہ داروں سے ٹوٹے ہوئے ہو, جا کر معافی مانگو, ایک دوسرے کو منانا سیکھو, ایک دوسرے کے قریب ہونا سیکھو, ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو. میرے نبی نے فرمایا لا خیر من لا یعلف ولا یعلف, اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو پیار نہیں کرتا اور جس سے پیار نہیں کیا جاتا. میرے بھائی اور دوستو, ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہو, جا کر معافیاں مانگو. گھر میں کوئی رکھا ہوا ہے, بیوی سے روٹے ہو, ماں باپ سے روٹے ہو, رشتہ داروں سے روٹے ہو, جا کر معافیاں مانگو. وہ حدیث ہے نا, شیطان اپنے روزانہ شتونگڑوں کو بھیجتے ہیں جو اسے شتونگڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, کہتے چل جاؤ لوگوں کو گناہوں پہ لگاؤ. حدیث میں آتا ہے
مفہوم ہے؟ پھر وہ بھیج دیتا ہے صبح کو نکلتے ہیں شام کو، جب شام کو واپس آتے ہیں سارے شیطان شٹوڑے، تو بڑا شیطان پوچھتا ہے آج کیا کروایا ہے تو نے، مجھے کارگزاری سناؤ۔ ایک کہتا ہے میں نے نماز پڑھائی ہے، وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، آپ صحیح کیا ہے لیکن یہ نہیں سائڈ پہ ہو جائے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے بد نظری کروائی ہے، کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، صحیح کیا ہے لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں، تو سائڈ پہ ہو جائے۔ کہتا ہے میں نے جھوٹ بلوایا ہے، کہتے ہیں تو نے بھی کچھ نہیں کیا، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک لنگڑا شیطان ایڈس میں ہوتا ہے، لنگڑا، وہ کہتے ہیں جناب میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے آپس میں، وہ کہتے ہیں شاباش پتر۔ حدیث میں آتا ہے وہ اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، قریب کرتا ہے، پھر اس کو گلے لگاتا ہے، گلے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کام تو نے کیا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے زانی کی زنا اس کی ذات تک، شرابی کی شراب اس کی ذات تک، بے نمازی کی نماز چھوڑنا اس کی ذات تک، جھوٹ کا جھوٹ اس کی ذات تک، لیکن میاں بیوی کا جھگڑا نسلوں کو تباہ برباد کرتا ہے۔ دیکھا کام تو نے کی، اس لیے تو روٹے ہوئے ہو معافیا مانگو، ایک دوسرے سے روٹے ہوئے ہو معافیا مانگو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی۔ میرے نبی نے فرمایا نا 3 دن سے زیادہ اور ہو گیا، یہودی مرے یا جو کچھ مرے میری کوئی، تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر ایک کو قریب کرنا سیکھیں، محبتوں سے ایک دوسرے کو قریب کریں۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں اگلی بات حلال روزی کمائیں، حلال حرام سے بچیں۔ حلال کا ایک لقمہ، حلال کا ایک لقمہ اللہ کی قسم آپ کی نسلوں کو سدھار دے گا، اور حرام کا ایک لقمہ آپ کی نسلوں کو برباد کر دے گا۔ حلال روزی کماؤ، پھر تم اللہ اور اس نبی کے طریقوں کو لاتے ہوئے پھر تم جائیدادیں بناؤ، پراپرٹیز بناؤ، بینک اور بیلنس بناؤ، پلازے بناؤ، حلال طریقے سے بناؤ، اللہ اور اس کے نبی کو شامل کر کے تم کرو، پھر تمہیں سلوک ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ایک بندہ صبح کو نکلتا ہے گھر سے شام تک اپنے نیک بچوں اپنے بچوں کو روزی کھلانے کی خاطر، صبح سے شام تک حلال روزی کھانے کی کمانے کی خاطر جاتا ہے، پھر اس دن صبح سے لے کر شام تک تھکتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ اور اس کے نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑتا، صبح سے شام تک اپنے بچوں کو روزی کمانے کے لیے تھکتا ہے، کھپتا ہے، جب رات کو آتا ہے اس دن کے گناہ اللہ اس کی معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے ساتھ رضی اللہ عنہ، میرے نبی نے ان کو ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھ ہل چلانے کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، میرے نبی اسلام نے ایسے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر بوسہ دیا اور کہا جس کے حلال روزی کماتے کماتے اس طرح ہاتھ ہوئے جس طرح ساتھ گئے ہیں، ایسے ہاتھوں میں جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو حلال روزی کمائیں، یہ کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ آخری بات میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اللہ کا راستہ واحد وہ راستہ ہے۔ میں کسی جماعت کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہا، میں کسی فرقے کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہا، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ کا راستہ 1.25 انبیوں کا راستہ ہے، یقین جانیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پھرو گے تو پتہ چلے گا، نکلو گے تو پتہ چلے گا، گھروں کو چھوڑو گے تو پتہ چلے گا، میری تقریروں سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، میرے بیانوں سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا، ٹھوکریں لگے گی تو ٹھاکر بنو گے، نکلو گے تڑپو گے اللہ اور اس کے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے، کریا کریا بستی بستی نگر نگر جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ کیسا راستہ ہے، کیسا یہ عظیم کام ہے، جس عظیم کام کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں چینج ہوتی ہوئی دیکھی، جس کام کے ذریعے ناچنے والوں کو اللہ نے ممبر رسول پر بٹھا کر اپنے دین کی بات کروائی ہے، یہ ایسا کام ہے، عجیب کام ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہاں تک نہیں آئے، میں بلوچستان میں تھا، بلبل میں ظاہر اللہ کے فضل سے 4 صوبے اللہ نے دعوت کی محنت سے پھرایا ہے، سال میں تھا 4 صوبے اللہ نے پھرایا ہے، میں بلبل ظاہر میں تھا، تو وہاں کے ساتھیوں نے کہا یہاں صحابی کی قبر ہے، عبد الرحمن بن سمورہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن سمرہ بلبل کے پہاڑوں میں لٹے ہوئے ہیں، اس قبر کے پاس گیا، ان پہاڑوں کے پاس گیا، یقین جانے ایسا سکون آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے وارث اور اللہ کے نبی کی بنائی ہوئی جماعت اور اللہ کے نبی کو کام کو لے کر اٹھانے والے لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں، پنجگور کے اندر کے پنجگور، وہاں 5 صحابہ کی قبریں سجائن کر بنی ہوئی ہیں، سندھ میں صحابہ کی قبریں، پشاور میں صحابہ کی قبریں، چین اور اسپین میں صحابہ کی قبریں۔ یہ کس کام کے لیے آئے تھے؟ یہ اللہ کے دین کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بےقرار ہو کر کہہ دیا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شاہراہوں میں دیکھی کی جہاں تاروں کی کلمہ پڑھتے تھے سائے میں تلواروں کی، دشت دشتے ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں جڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ دعوت ہے، ایک روح دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا جگر میں ہوتا ہے، ہم رات موت روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ صحابہ ہم نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس دعوت کی محنت کو اپنی محنت بناؤ، نکلو گے تو پتہ چلے گا، نہیں نکلو گے تو میری تقریر سے سمجھ نہیں آئے گی، میری باتوں سے سمجھ نہیں آئے گی، نکلنے سے پتہ چلے گا۔ اب یہ مجمع میں ہے، اس مجمع میں کسی سے کہوں مجھے کلمہ کے فرائض سناؤ، علماء کو چھوڑ دیں الا ماشاءاللہ، کلمہ کے فرائض میں کہوں مجھے سناؤ، کہے گا ہمیں نہیں پتا، جنازے کے فرائض بتاؤ، کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ ویسے ہی پتہ چل جائیں گے، گھر بیٹھ پتہ چل جائیں گے۔ میری نیند نہ خراب ہو، میری زندگی خراب نہ ہو، میرے کاروبار نہ خراب ہو، میں صبح بنی ہوں شام تک یاشیاں کرتا پھروں اور کاروبار کرتا پھروں اور دنیا کمانے کی لالچوں میں ٹھیکے کھاؤں، رات کو آ کر میٹھی نیند سو جاؤں، میرے 50-60 سال ایسے ہی گزر جائیں، مجھ سے پوچھا جائے کہ نماز کے فرائض بتاؤ یا وضو کے فرائض بتاؤ یا نماز جنازے کے فرائض بتاؤ، کہے گا کہ مجھے پتا نہیں۔ تو یہ نکلیں گے تو پتہ چلے گا نا، اللہ والوں کے پاس آئیں گے تو پتہ چلے گا نا، علماء کے قدموں میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا، اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ میں ایک بات بتاؤں، یاس بن فضیل رحمہ اللہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے اور دوسرے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے کچھ خط لکھا پہلے ان کو جو اللہ کے راستے میں چل رہے تھے، تو خط انہوں نے پڑھا، تو پھر ایاس بن فضیل رحمہ اللہ نے جواب دیا، اس جواب شعر کی شکل میں دیا۔ جب وہ جواب لے کر آنے والا آیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو وہ بتایا، تو انہوں نے جب وہ پڑھا نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعب من كان يخضب حده بدموعه فالعود بدمائنا تتعذب او من كان يتعب خيله في قاتل فخيولنا يوم السبيعة تتعب ريح العبيد لكم ونحن عبيدنا رهد السنابل والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول سعيد صادق لا يكذب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكتب۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ حرمین کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے، اگر تو ہمیں دیکھ دیتا اللہ کے راستے میں، ہم کیسے تلوار سے دے کر الشہادت کا رتبہ و رتبہ پا رہے ہیں، کیسے اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، تو جان لیتا کہ تو کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عبادت کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو ہمارے گناہوں کو دیکھ لیتا، تو ہم تم جس دن تم خوشبو عنبر کو رکھتے ہو، زعفران کو رکھتے ہو، ہماری خوشبو جب گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھتی ہوئی روح اور مٹی ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے خوشبو بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان بول رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ میں اور آپ اپنی ضرورت سمجھیں، بہت ہی ضروری ہے یہ کام۔ اللہ کے راستے میں نکلیں، چلا لگائیں، چار ماہ لگائیں، یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ترتیب میں قوم کی ثابت ہے، ایک ترتیب ہے، ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ کوئی جتنا ٹائم ہو سکے اللہ کے راستے میں نکلیں، 3 دن لگائیں، 4 ماہ لگائیں، چلا لگائیں، کوشش کریں انشاءاللہ، سارا مہینہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔